کہ آپ علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ مجھے کیوں مبعوث کیا گیا، میں کیوں آیا۔ قرآن مجید احادیث مبارکہ کے اندر اگر احادیث مبارکہ کے ذخیرے کا مطالعہ کیا جائے تو چند احادیث مبارکہ کے اندر بعثتو کے الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کا مقصد خود اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ مجھے کیوں بھیجا گیا۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی بھی ہے کہ انما بعثت معلما، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے معلم بنا کر، سکھانے والا بنا کر، لوگوں کی اصلاح کرنے والا، لوگوں کو ادب سکھانے والا، لوگوں کو تعلیم دینے والا مجھے بنا کر بھیجا گیا۔ ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھیجا ہے، میری بعثت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق کو سنبھالوں، لوگوں کے اچھے اخلاق لوگوں میں پیدا کروں۔ لأتمم مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی مضمون ملتا ہے انما بعثت لکثرۃ المزامیر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لکثرۃ المزامیر، کہ میں آلات موسیقی کو توڑ دوں، آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ کے اندر چند مضامین ایسے ملتے ہیں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد لوگوں کے اندر تعلیم علم عام کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو توحید پر لے کر آنا، لوگوں کے اخلاقیات کو سنبھالنا، لوگوں کے اندر جو ہے وہ اچھی صفات پیدا کرنا، یہ آپ علیہ السلام کے بنیادی مقاصد میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا ذخیرے کا مطالعہ کیا جائے تو ایک حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو آج کل کے معاشرے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت یا تو اس حدیث مبارکہ کو کم بیان کیا جاتا ہے یا پھر ہم لوگ ایسی احادیث مبارکہ سننا نہیں چاہتے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی اس کو اللہ تعالی ایمان کی حلاوت ضرور نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے، تاکہ ہمارے اندر ان اعمال کے کرنے کا جذبہ تو پیدا ہو کہ ایمان کی حلاوت کہتے کس کو ہیں اور ایمان کی حلاوت کیسے محسوس ہوتی ہے۔ ایمان کی حلاوت آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے انسان کو دنیا کے اندر کسی چیز سے امید وابستہ نہ ہو، انسان مسائل میں گھرا ہوا ہے، انسان مصیبتوں میں الجھا ہوا ہے، انسان کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، انسان کو کسی سے بھی کوئی امید وابستہ نہ ہو، پریشانی کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں، دکھوں میں ڈوبا ہوا، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا انسان ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی اس کے لیے مدد کے لیے آ جائے تو جس طرح انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر فرحت آ جاتی ہے، انسان کی طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے، اسی طرح ایمان کی حلاوت بھی اس وقت انسان محسوس کرتا ہے کہ جب انسان کو دنیا کے کسی انسان سے امید وابستہ نہ ہو اور اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت نظر آ جائے،
اللہ کی جو ہے وہ انسان کے سامنے کوئی ایسا معجزہ ہو جائے، کوئی ایسا خرق عادت کام ہو جائے کہ جس سے انسان کو امید نہ ہو، انسان وہ کام دیکھے تو اس وقت انسان ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان کا آخری وقت ہو اور انسان مرنے کے عالم میں ہو، اور اس وقت جس انسان کو کلمہ نصیب ہو جائے وہ بھی ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے کہ ایمان کی حلاوت کیا چیز ہے۔ رات کی تاریکی ہو، انسان پریشانیوں سے مارا ہو، انسان دکھوں سے مارا ہوا ہو، اور انسان اللہ کو یاد کر رہا ہو، اللہ کی محبت میں آ کر چند آنسو جب آنکھوں سے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی انسان ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی محبت میں انسان گرویدہ ہو جاتا ہے، جیسے مسلمان آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور آپ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، آپ سے محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ جب مومن بندہ آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور آپ کی کوئی سنت پر عمل کرتا ہے، یا آپ علیہ السلام کے روزے پر حاضری کی جب اس کو توفیق ہو جاتی ہے، تو بے ساختہ طور پر انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تب انسان ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ انسان کی 70 سال عمر گزر جائے، انسان کے پاس وسائل نہ ہو، لیکن آخری عمر میں انسان کو یہ موقع مل جائے کہ وہ اللہ کے گھر میں جائے، بیت اللہ کی جا کر زیارت کرے۔ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے اور پہلی نظر پڑتے ہی انسان کے دل کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ ہوتی ہے ایمان کی حلاوت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حلاوت 3 آدمیوں کو محسوس ضرور ہوتی ہے زندگی کے اندر۔ آپ بھی، ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، اپنی لائف ہے، تو کہیں نہ کہیں میرا یہ ماننا ہے یا میرا یہ تصور ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب انسان ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ میں اپنی زندگی کا تجربہ، انسان گناہ گار ہے، خطا کا پتلا ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور غلطی کرنے کے بعد اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ انسان سے غلطی ہو، غلطی کرنے کے بعد توبہ انسان کرے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ بس اوقات انسان کسی گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے، انسان گناہ کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، لیکن رستے کے اندر اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچانے کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں گناہ کروں، لیکن رستے کے اندر کچھ صورتیں ایسی بن جاتی ہیں کہ وہ انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر انسان ذرا سوچے کہ میں تو گناہ کے لیے جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسباب ایسے پیدا کر دیے، کوئی ذرائع ایسے پیدا کر دیے جس کی وجہ سے انسان بظاہر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان دنیا والوں سے ڈرتے ہوئے گناہ نہیں کر رہا، حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ اس انسان کو گناہوں سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان گناہ سے بچ جاتا ہے تو تنہائی کے اندر آ کر جب انسان سوچتا ہے کہ میں تو گناہ کے ارادے سے نکلا تھا، میں تو گناہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھے گناہوں سے اللہ نے بچا لیا، تب انسان ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب انسان ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 انسان ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر ضرور بضرور ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں۔ پہلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ وہ انسان جو دنیا کی ہر چیز سے مقدم یا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ
اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے وہ ایمان کی حلاوت کو ضرور محسوس کرتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کسی انسان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے مقدم آقا دو جہاں محمد رسول اللہ کی ذات کو نہ رسے۔ یعنی آقا کی ذات سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، آقا علیہ السلام سے محبت یہ ہمارا بنیادی فرض ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہان کی ہر چیز سے محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ مجھے یہاں پر وہ جنید جمشید کا واقعہ یاد آ رہا ہے، اس کا پچھلے دنوں میں بھی اکثر سننے میں آتا ہے، وہ ویڈیو ایک کلپ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے موسیقی چھوڑی تو میرے پاس جتنا بھی سامان تھا، پیسے تھے، خرچ ہو گئے۔ اب میں پریشان تھا کہ میں کیا کروں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخری 100 روپیہ تھا، میں نے اپنی گھر والی کو دیا اور یہ کہا کہ یہ میرے پاس آخری ہے، اس کے بعد مجھ سے پیسے نہ مانگنا۔ ایمان کی حلاوت کی بات کرنے لگا ہوں کہ جس انسان نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو محبوب بنا لیا، دنیا جہان کی ہر چیز سے مقدم کر لیا، تو وہ ایمان کی حلاوت کیسے محسوس کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ 100 روپیہ دے کر میں اپنی گھر والی کو چلا گیا اور پریشانی کے عالم میں کہ یہ مولوی تو کہتے ہیں کہ دین کی طرف آؤ، موسیقی کو چھوڑو، گناہ کو چھوڑو، حرام کے کاروبار کو چھوڑو، جو ہے وہ معاملات چھوڑو تو تم جو ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید مولویوں نے مجھے پھنسا دیا، مولویوں نے میری زندگی تباہ کر دی، میرا مستقبل تباہ کر دیا، اب کوئی آمدنی ہے نہیں، گانا گا نہیں سکتا، موسیقی کو میں خیر آباد کہہ چکا ہوں، اب کیا کروں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، اس کے پاس میں گیا، وہ گھر کا 100 روپیہ جو آخری تھا میرے پاس اس کو دے کر میں نے جا کر اس کو کہا کہ کام کچھ سوچتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 25 لاکھ تم کرو، 25 لاکھ میں کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا میں تو آخری 100 روپیہ دے کر آیا ہوا تھا، اب 25 لاکھ کا انتظام کہاں سے کروں؟ خیر میں نے اس کو کہا کہ 1 ہفتے کے بعد ہم ملیں گے۔ جنید جمشید کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد میں نے اپنا پتہ نہیں کیا کچھ بیچ کر 25 لاکھ کر کے اس کو جو ہے وہ دیا۔ اب ایمان کی حلاوت کہ دنیا کو تو خیر آباد کہہ دیا، گناہوں کی دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبوب بنا لیا، تو اللہ نے کیسے ایمان کی حلاوت نصیب کرا۔ کہتے ہیں کہ 25 لاکھ ہم نے کر دیا، تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے سوچا کیا کرے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا پلان بنایا کہ کپڑا خریدتے ہیں، اس کے سوٹ سلائی کرواتے ہیں، پھر اس کو مارکیٹ میں بیچیں گے۔ کپڑا خرید لیا، کپڑا خریدنے کے بعد ہوا یوں کہ جو سٹینڈرڈ سائز بازار کے اندر سلائی ہوتے ہیں یا سیل ہوتے ہیں، ہمارا وہ سٹینڈرڈ سائز سے کپڑا کم کٹائی ہو گیا، یعنی جو لارج سائز تھا وہ میڈیم بن گیا، جو میڈیم تھا وہ سمال بن گیا، اور جو سمال تھا وہ سمال سے بھی چھوٹا بن گیا۔ اب ہم پریشان ہو گئے، میں نے تو سر پکڑ لیا۔ جنید جمشید کہتے ہیں کہ میں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ بیچ کر یہ کیا تھا، وہ تو بیچارہ اچھی خاصا کھانے پینے والا تھا، اس کو تو فکر نہیں تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دوست آیا اور اس نے کہا کہ بھائی بنگلہ دیش کی ایک پارٹی آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ کپڑے سلائی کروانے ہیں، لیکن ان کی ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے ان کی۔ جنید جمشید کہنے لگا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش والوں کے قد چھوٹے ہوتے ہیں، تو جو سٹینڈرڈ سائز ہے اس سے کٹائی کم کروانی ہے۔ جنید جمشید کہنے لگا کہ میں نے ان کو کہا کہ جو سٹینڈرڈ سائز سے کم سائز ہوں گے اس کے تو ایکسٹرا پیسے لگیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ پیسے دینے کے لیے وہ تیار ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جہاں ہم سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارا تو 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا، اور جو ہم نے کپڑے 3 مہینوں میں بیچنے تھے وہ ہم 1 ہفتے میں بیچے، اور اللہ تعالیٰ نے پروفٹ بھی زیادہ دیا۔ پھر اس نے
آج کل انٹرنیشنل پاکستان کی برانڈ بن گئی۔ تو ایمان کی حلاوت پہلا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے مقدم رکھتا ہے، ان کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت ضرور نصیب فرماتے ہیں۔ دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو انسان کفر کو چھوڑ کر، گناہوں کی دلدل کو چھوڑ کر انسان جو ہے وہ ایمان کی طرف آتا ہے، اگر یا تو اس کو جو ہے وہ اس کے آباء و اجداد نے کفر اختیار کیا تھا پھر وہ دوبارہ اسلام کی طرف آیا، یا کسی بھی طریقے سے وہ کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان کی حلاوت ضرور نصیب فرماتے ہیں۔ تیسرا ایک اور بات ہے جو میں مختصر وقت میں کوشش کروں گا اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے کسی دوسرے انسان سے تعلق رکھا، کسی دوسرے انسان سے محبت کی، کسی دوسرے انسان سے ایک رشتہ قائم کیا اور اس کے اندر دنیاوی لالچ کوئی نہ تھا، دنیاوی غرض کوئی نہ تھی، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی ایمان کی حلاوت کو ضرور نظر پائے گا۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا شمار فرمایا، الحب للہ والبغض للہ واعطاء للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی انسان نے دوسرے انسان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، ایک انسان نے دوسرے انسان سے اللہ کے لیے نفرت کی، ایک انسان نے دوسرے انسان سے اللہ کے لیے اس کو کوئی چیز دے دی، اور ایک انسان نے دوسرے انسان کے لیے اللہ کے لیے کسی چیز کو روک لیا، فقد استکمل الایمان، اس انسان کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو ایمان کی تکمیل اور ایمان کی حلاوت کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم کسی سے بھی تعلق رکھیں اس کے اندر اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ ویسے تو آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا مطلبی ہو چکی ہے، کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے غرض ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے، تبھی وہ اس سے ملتا ہے، اس سے تعلق قائم کرتا ہے۔ یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہوگی، لیکن اس کو قطع نظر اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا نا کہ یہ فرض کریں کہ ایک بزرگ ہے، میں ایک اور روایت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس سے ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا فلیس منا، کہ جو انسان چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب کسی بزرگ کو سلام کرنا اس سے کوئی غرض تو نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب تو نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے کہ وہ میرے باپ کی عمر کا ہے، وہ عمر رسیدہ ہے، وہ جو ہے وہ نمازی آدمی ہے، تو اس کو اس اعتبار سے عزت دینا آپ کی کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے پاس چند لمحے بیٹھ جانا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی ایک فارسی کا شعر کیا نا، صحبت صالح ترا صالح کنن صحبت طالح ترا طالح کنن، کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ جہاں نیک لوگوں کی صحبت ملے انسان چند لمحے وہاں پر ضرور بیٹھ جانا چاہیے۔ مجھے وہ یاد پڑ رہا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، وہاں پر قرآن مجید کے اندر 9 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کل قیامت والے دن خواہش کرے گا، حسرت کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میں یہ کام کرتا اور یہ نہ کرتا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں دنیا کے اندر فلاں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ کل قیامت والے دن انسان یہ حسرت کرے گا، یعنی یہ بری سوسائٹی، برے لوگ جہاں سے انسان کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں، شراب، زنا وغیرہ وغیرہ، آج کل نشے کی عادت عام ہو رہی ہے، بچہ نشے کی طرف جا رہا ہے، مختلف قسم کی جو ہے وہ منشیات پر بچوں کو لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ تب ہوتا ہے جب بچے کی سوسائٹی اس کو غلط محفل اور مجلس نصیب ہوتی ہے۔ تو صحبت صالح ترا صالح کنن، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ مولانا
مولانا طارق جمیل صاحب بھی اکثر یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ جب ان کی انڈیا کے وہ ایکٹر ہے عامر خان، اس سے ملاقات ہوئی تو پہلی ملاقات ہوئی تو جو ملاقات کا ٹائم طے ہوا تھا وہ صرف اور صرف 20 منٹ طے ہوا تھا۔ مولانا صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میں اس سے ملا تو اس کے دل میں یہ یعنی خدشات تھے اور اس کو یہ تھا کہ مولوی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، یہ تو میری ساری زندگی کے بارے میں کہہ دیں گے، تو نے گناہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، یہ کرو وہ کرو۔ لیکن مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب پہلی ملاقات ہوئی تو 2 گھنٹے کے قریب ملاقات چلی گئی، جو صرف اور صرف 20 منٹ طے تھی۔ اور جو میں اس کے پاس بیٹھا تو میں نے اس کے پاس بیٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی دین کی گفتگو نہیں کی، کوئی اس کو اللہ کا تعارف نہیں کروایا، کچھ میں نے نبی کی سیرت کا تذکرہ نہیں کیا، بس اسی کی باتوں کے ساتھ میں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں جو میں نے اس دینی اور اس لائن میں آنے سے پہلے جو میں نے زندگی گزاری تھی، اس دوران جو میں نے فلمیں دیکھی یا جو بھی میں نے سنا، میں اس کو لے کر اس سے باتیں کرتا رہا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے ایک ریلیشن بن گیا، تعلق بن گیا، بعد میں جب بھی موقع ملے گا آپ اس کو جو ہے وہ دین کی بات سمجھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے محبت، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو کسی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت ضرور نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 انسان ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ جو ان تینوں کے بعد انسان ہمیں سمجھ میں آنی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ان دونوں حدیثوں مبارکہ کو سامنے رکھا جائے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 3 آدمیوں کو ایمان کی حلاوت ضرور نصیب ہوگی۔ یعنی ان تینوں آدمیوں کا مومن ہونا تو یقینی ہو گیا، ان تینوں آدمیوں کے ایمان کا ہونا تو یقینی ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر وہ حضرت علی کا ایک چھوٹا سا نقطہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہجرت کی رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے بستر پر سو جا اور صبح اٹھ کر جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو امانتیں ادا کرنے کے بعد تم مدینہ کی طرف آ جانا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات کے اندر مجھے یقین ہو کہ میں صبح اٹھوں گا، لیکن جس رات اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ علی صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں واپس کرنا، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ رات ایسی رات تھی کہ مجھے یقین تھا کہ اس رات کو موت نہیں آئے گی۔ نبی کی زبان پر اس قدر اعتماد اور یقین ہونا چاہیے ہمیں بھی کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو سارا نظام ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی کہی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے اندر تو ذرہ برابر شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکل گئے وہ بالکل حق سچ ہے۔ علماء کرام کے اندر ایک بڑی بحث چلی ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ پہلے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ بات بتائی جاتی ہے، پھر اللہ کے نبی گفتگو کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح حدیث کو ماننا، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ گزارش کروں گا کہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جنت کے اندر ایمان والے جائیں گے اور ان 3 لوگوں کو ایمان کی حلاوت ضرور نصیب ہوگی، تو ہمیں چاہیے ان تینوں چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے مقدم ہونی چاہیے، ان کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ دوسرا، انسان کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جائے۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے اللہ کی خوشنودگی کے لیے
جس سے بھی محبت کرو اللہ کی خوشنودگی کے لیے کرو، دنیا خود بخود اللہ تمہیں دے دے گا، لیکن تمہارے دل کے اندر محبت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا